بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل ولیک الفرج، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ صلی علی محمد۔ سب سے پہلے آئیے ہم سب مل کر کے اس عظیم شب غم کی تعزیت اور پرسہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شب شہادت کا پرسہ اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کی خدمت میں اس عظیم شب غم کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جس بی بی کی شہادت کی یہ رات ہے اسے سیدۃ نساء العالمین کہا جاتا ہے۔ کل کی مجلس میں لوگ بڑے کم تھے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کسی بھی مجلس کو چھوٹی مجلس سمجھ کر کے اوائڈ نہ کیجیے گا۔ مجلس کوئی بھی ہو اس میں فاطمہ ضرور آتی ہیں، مجلس کوئی بھی ہو اس میں امام زمانہ ضرور آتے ہیں۔ اسی لیے یہ آپ ڈسکریمنیشن مت بنائیے، مت پیدا کیجئے کہ یہ چھوٹی مجلس ہے، یہ بڑی مجلس ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے اور اس میں ہم جائیں گے، تو ہم جائیں گے مطلب آپ اپنے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے کب آ رہے ہیں؟ میری بات کو برا مت مانیے گا، اس کو آپ سیریس لیجئے گا اور سوچئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ لیں گے تو آپ ہر مجلس میں آپ گھر میں نہیں بیٹھیں گے، یہاں پر نظر آئیں گے۔ اور آئیے اور فاطمہ کو پرسہ پیش کیجئے۔ کل بھی مجلس تھی اور انشاءاللہ کل بھی مجلس ہے۔ جن لوگوں کی نوکری میں چھٹی نہیں ملتی اور مجبوری ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کل کے دن بزنس نہ کیجئے تو انشاءاللہ جناب فاطمہ آپ کو اس کا اجر عطا کریں گی۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بند رکھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ جو لوگ کم سے کم پنجتن کی شہادت میں کام دھندہ روک دیتے ہیں، اہل بیت ان کو اس سے زیادہ عطا کریں گے۔ اہل بیت کسی کا قرضہ نہیں رکھتے، ان کے لیے تھوڑا سا بھی کچھ کیا جائے تو وہ اس کا اجر یہاں بھی عطا کرتے ہیں، وہاں بھی عطا کرتے ہیں، دونوں جگہ عطا کرتے ہیں۔ ان کی رسپیکٹ میں کوشش کیجیے گا۔ جو لوگ دھندا کھلا رکھنے کے عادی ہیں، ایک دن بند کر دیں گے تو کوئی پریشانی کی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی اور انشاءاللہ برکتیں آئیں گی آپ کے رزق میں۔ خیر، اب میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے نبی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کل میں نے جو بات شروع کی تھی آج پھر وہیں سے بات شروع کرتا ہوں، لیکن بات انشاءاللہ باتیں دوسری ہوں گی۔ لوگ رسول کو کوئی بھائی کہہ کے پکارتا تھا، کوئی دوست کہہ کے پکارتا تھا، یہی تو میں نے کل جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا نا، جو لوگ آئے تھے ان کو ضرور یاد ہوگا۔ لوگ اس طرح سے پکارتے تھے۔ قرآن کی آیت آئی، سورہ نور کی آیت ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا،
جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بھائی کہہ کر، دوست کہہ کر، یار کہہ کر، یہ ساری چیزیں بند. رسول صرف رسول ہے، ان کو رسول کہہ کر کے پکارو، یا رسول اللہ کہہ کر پکارو. سنیے گا توجہ کے ساتھ. جب یہ آیت نازل ہوئی پورے مدینے میں چرچا ہو گیا کہ آج سے رسول کو صرف یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے بس. ٹھیک ہے. رسول اللہ اپنی بیٹی کے گھر میں پہنچے. شام کے ٹائم رسول اللہ اپنی بیٹی حضرت زہرا کے گھر میں آئے. جیسے ہی آئے جناب سیدہ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول اللہ نے خسر اٹھایا، بیٹی یہ کیا ہے؟ اب تک تو بابا کہہ کر سلام کرتی تھی، آج رسول اللہ کہہ کر. شہزادی عرض کرتی ہیں کہ بابا میں نے سنا، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آیت آئی ہے، منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی رشتوں سے نہ پکارے، دوستی سے نہ پکارے، ہر ایک یا رسول اللہ کہہ کر پکارے. پوری توجہ رکھیے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹی سب کے لیے یہ قانون ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. بھائی توجہ رکھیے گا. سب یا رسول اللہ کہہ کر پکارے، لیکن تم بابا ہی کہہ کر مجھے پکارو گی. رسول نے اسی دن بتا دیا کہ مسلمان اور ہیں، صحابی اور ہیں، ازواج اور ہیں، چاہنے والے اور ہیں، فاطمہ اور ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. فاطمہ اور ہے، وہ اور ہیں، یہ اور ہے. یا رسول اللہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تم مجھے بابا کہہ کر پکارو؟ سب یا رسول اللہ کہیں گے، تم بابا کہہ کر پکارو گی. جانتے ہیں کیوں؟ اس کا ایک ریزن ہے. کائنات میں جو کچھ پہچانا گیا کس کے نام سے؟ قرآن کس پر آیا؟ رسول اللہ پر. اسلام کون لایا؟ رسول اللہ لائے. خدا کے بارے میں کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. بیویاں کس کی تھیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے؟ رسول اللہ کی. توجہ رکھیے گا. مسلمان کس سے پہچانا گیا؟ مسلمان کے رسول اللہ کے ذریعے. مسلمان پہچانا جائے رسول کے ذریعے سے، صحابی پہچانا جائے رسول کے ذریعے سے، قرآن پہچانا جائے رسول کے ذریعے سے، اسلام پہچانا جائے رسول کے ذریعے سے، اللہ پہچانا جائے رسول کے ذریعے سے. لیکن ایک دن تو کمال ہو گیا جب سب چادر میں جمع ہوئے. اللہ نے آسمان پر کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں. کہاں کہا؟ آسمان پر کہا. تو پتا چلا زمین پر جب سب پہچانا جائے تو محمد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، آسمان پر پہچانے جائیں تو فاطمہ کے ذریعے پہچانا جائے. اور کیا آپ نے آسمان پر فاطمہ کے ذریعے سے. فاطمہ کے کارنامے زمین سے زیادہ آسمان پر مشہور ہیں. توجہ ہے آپ کی. کمال کی بی بی ہے نا. اب سنیے میں جناب سیدہ کی بات شروع کرتا ہوں. جناب سیدہ کا قول. جناب سیدہ فرماتی ہیں، شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرماتی ہیں پہلی چیز تلاوت قرآن پسند ہے. سنیے گا. دوسری چیز زیارت رسول پسند ہے، رسول کے چہرے کی زیارت پسند ہے. تیسری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پسند ہے. 3 چیزیں ہو گئیں جو جناب فاطمہ کو پسند ہیں. اور فاطمہ کی پسند کیا ہے؟ اللہ کی پسند، رسول اللہ کی پسند. یہی تو ہے نا. فاطمہ جس سے راضی ہوں اس سے رسول بھی راضی، اللہ بھی. میں آپ کو یہاں پر بھی لاؤں گا، یہ بھی سناؤں گا انشاءاللہ آج. 3 چیزیں کیا پسند ہے فاطمہ کو؟ تلاوت قرآن. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جہاں سے قرآن آیا وہیں سے فاطمہ کا نور آیا. کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ بھائی میری طرف توجہ رکھیے گا پوری طرح سے. آج سونے کا بھی نہیں ہے، بالکل مجلس میں جاگ کر کے مجلس سننی ہے. ہاں جناب سیدہ اس بی بی کے شہادت کی مجلس ہے جو رات بھر جاگ کر کے اللہ کی عبادتیں کیا کرتی تھی. اس لیے جاگ کر کے فاطمہ کا ذکر سننا ہے. جہاں سے قرآن آیا وہیں سے فاطمہ آئیں تو کیوں نہ پسند ہوگا، ہے نا. وہیں سے فاطمہ آئیں. قرآن بھی بغیر وضو کے قرآن کی آیتوں کو، لفظوں کو چھو نہیں سکتے. بغیر وضو کے فاطمہ کے نام کو
چھو نہیں سکتے. توجہ رکھیے گا, قرآن بھی ہدایت کے لیے آیا, فاطمہ بھی ہدایت کے لیے آئی. قرآن بھی ذکر بن کر آیا, فاطمہ بھی ذکر بن کر کے آئی. قرآن بھی معصوم ہے, فاطمہ بھی معصومہ ہے. ایک ہی تو فرق ہے, قرآن پڑھو تو تلاوت ہوگی, ذکر فاطمہ کرو تو عبادت ہوگی. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر, ہے نا, یہی عزیزان محترم ذکر سیدہ. اب آئیے دوسری چیز, رسول کے چہرے کو دیکھنا. فاطمہ فرما رہی, جناب فاطمہ فرما رہی سلام اللہ علیہ, فرماتی ہیں مجھے پسند ہے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا. اللہ اکبر, کمال ہے نا. فاطمہ کو جو چیز پسند ہو وہ عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مطلب فاطمہ نے بتایا رسول کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اور رسول نے بتایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. توجہ ہے آپ کی. تیسری چیز کیا پسند ہے؟ فاطمہ کو پسند ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. 3 جملے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. میں جملہ نہ کہہ دوں عزیزان محترم, جیسا اہل بیت نے خیرات کیا ہے دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ چلیے میں بات سمیٹ کے کہہ دیتا ہوں جلدی سے آگے بڑھنے کے لیے. پیٹ بھر کر بھوکے کو کھلانا اور بات ہے, خود بھوکا رہ کر بھوکوں کا پیٹ بھرنا یہ فاطمہ کا کمال ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر, ہے نا عزیزان محترم, خود بھوکے رہ کر. کمال کی ہے شہزادی. عزیزان محترم, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اچھا اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں. بڑی خوبصورت اور سچا واقعہ ہے جو سنا رہا ہوں, سنیے گا توجہ کے ساتھ. ایک مومن تھا جس کا نام تھا احمد. سنیے گا, عراق کا رہنے والا تھا, عرب تھا. نام کیا ہے؟ احمد. آپ میرے ساتھ رہیے گا. اس کو امام زمانہ سے اتنا پیار تھا, اتنا پیار تھا, اللہ اکبر. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ امام زمانہ تم سے مرنے سے پہلے مصافحہ کریں گے اگر تم اٹھتے بیٹھتے امام زمانہ کو یاد کرنا شروع کر دو. اٹھتے بیٹھتے یا امام زمانہ, سونے سے پہلے سینے پر ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ کہو یا امام زمانہ اپنی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائیے. ہاں, تو مرنے سے پہلے امام کی زیارت ضرور ہو جائے گی, چہرہ انور کی زیارت ہوگی. بہرحال اس کو بڑا پیار تھا, 60 سال سے کہہ رہا تھا کہ اے امام زمانہ اپنے چہرے کی زیارت کرا دیجیے. عشق دیکھیے کیا ہوتا ہے عشق. لیکن یہ بھی عشق امام کی نظر میں آدھا تھا. سنیے گا, 40 مرتبہ اس نے حج کیا صرف اس وجہ سے کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے. ہر سال امام زمانہ تو حج پہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. اس نیت سے 40 حج کر ڈالے کہ امام سے ملاقات ہو. پیسے والا آدمی تھا. جب 40واں حج کر لیا اور امام سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, عراق کا رہنے والا ہے, مسجد سہلہ جاتا ہے, مسجد کوفہ جاتا ہے, امیر المومنین کے حرم میں جا کر کے دعائیں مانگتا ہے, ایک بار اپنے بیٹے کے چہرے کی زیارت کرا دیجئے. تھک گیا, ہمارے لفظوں میں کہا جائے, استغفر اللہ, یہ لفظ بھی مناسب نہیں ہے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آیا امیر المومنین کے حرم میں, یعنی دعا مانگتے مانگتے تھک گیا. کہنے لگا یا امیر المومنین, اب میں دعا نہیں مانگوں گا اور اب میں آپ کے حرم میں بھی نہیں آؤں گا. لگتا ہے میرے اندر کوئی کمی ہے, میں اس لائق نہیں ہوں. اتنی محنت کر ڈالی امام زمانہ کی, ایک بار بھی زیارت نہیں ہوئی, اب نہیں آؤں گا, حرم میں بھی نہیں آؤں گا. چلا گیا. رات میں دیکھا خواب میں امیر المومنین تشریف لائے. فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا, کیا ہو سکتا ہے تو مجھے چھوڑ دے؟ رونے لگا. کہتا ہے میں نے کہا مولا, میں تو کانپنے لگا, مولا کا یہ جملہ ہی بہت تھا, کیا تو نے ہمیں چھوڑ دیا؟ کہتا ہے کہ میں رونے لگا, میں نے رو کر کہا مولا بس میرے منہ سے اس لیے نکل گیا کیونکہ بڑی محنت کی تھی, آپ کے بیٹے کی زیارت نہیں ہوئی. مولا فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں, کل صبح اٹھنا, شہر کے مارکیٹ میں جانا, مارکیٹ میں وہاں پر ایک چھوٹی سی دکان ہوگی جو تالا بنانے والے کی دکان ہے. دیکھیے میں اپنی مجلس میں کوشش کرتا ہوں کچھ نئی باتیں آپ تک پہنچیں, ہر مجلس میں میری یہی کوشش ہوتی ہے. ہاں, اس لیے میں محنت کر کے پوری آتا ہوں آپ کی خدمت میں. جناب سیدہ اہل بیت کا کرم ہے, محنت بھی کچھ نہیں ہوتی, یہ ان کا کرم ہوتا ہے کہ ممبر پر ہم 2 جملے بول پاتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کل صبح اٹھنا, مارکیٹ میں جانا, ایک تالا بنانے والے کی چھوٹی سی دکان ہے, وہاں جانا, میرے بیٹے کی زیارت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. صبح اٹھا بڑا خوش, یہ احمد چلا,
ڈھونڈتا ہوا جہاں مولا نے ایڈریس بتایا تھا امیر المومنین علیہ السلام نے، گیا تو دیکھا تالے کی چھوٹی سی دکان ہے، ایک معمولی سا آدمی معمولی سے کپڑے میں تالا بنانے والا، سوچئے کوئی ٹائی وائی لگا کے تو بیٹھے گا نہیں، ہے نا، سمپل سے کپڑوں میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے قریب میں ایک خوبصورت سید بیٹھے ہوئے ہیں، شاندار، جن کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، اور اس تالا بنانے والے سے مسکرا کے ہنس کے خوب باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی خوب باتیں کر رہا ہے، مولا حج پہ کتنا اچھا لگا، آپ کے ساتھ حج کیا تھا، فلاں سال میں آپ کے ساتھ حج کیا تھا، وہ حج ابھی تک یاد ہے، مولا آپ کو وہاں پر دیکھا تھا، آرام سے باتیں کر رہا ہے نارمل طریقے سے۔ احمد حیران کہ میں تو اتنی محنت کر کے تھک گیا، یہ تالا بنانے والے سے ایسے باتیں ہو رہی ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں مولا۔ کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا یہی امام زمانہ ہے، میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا صاحب الزمان، امام زمانہ آپ پر سلام ہو۔ امام زمانہ نے فرمایا وعلیک السلام، پھر اشارہ کیا خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور ہماری طرف دیکھتے رہو، بیٹھ جاؤ اور دیکھتے رہو۔ بس بیٹھ گیا احمد چپ چاپ، امام کا حکم ہے، کہہ رہا میں کانپ رہا تھا امام کے سامنے۔ آپ مجھے بتائیے آج اگر امام زمانہ ابھی آپ کے سامنے آ جائیں، انسان کے پیر کانپنے لگیں گے، ہے نا، جسم کانپنے لگے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں کانپ رہا تھا بیٹھا ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے کہ امام کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے، لیکن امام مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، تالے والے سے باتیں چل رہی ہیں، مجھ سے باتیں نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک عورت آئی، عورت آ کر کے کہتی ہے کہ یہ ایک تالا ہے، یہ تالا تم 3 درہم میں خرید لو اور مجھے دے دو، 3 درہم مجھے دے دو، تالا تم لے لو۔ تالے والے نے تالا لیا۔ اب یہ کہتا ہے میں نے دیکھا امام زمانہ خاموش ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تالا لیا۔ تالا لینے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ تالا بیچنا کیوں چاہتی ہو؟ کہنے لگی میرا بیٹا بیمار ہے، دوا کے لیے پیسہ نہیں ہے، میں اس تالے کو مارکیٹ میں لے کر گئی تھی، کسی نے کہا 1 درہم، کسی نے کہا 2 درہم، مجھے 3 درہم کی ضرورت ہے۔ یہ تالا بنانے والا کہتا ہے اے ماں یہ 3 درہم میں کیوں، اس کی قیمت تو بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں، لوگ تمہیں بے وقوف بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں اس کا 10 درہم دوں گا، اس سے کم میں نہیں لوں گا۔ اب سنیے گا، 10 درہم دوں گا، اس سے کم میں تالا نہیں لوں گا، ورنہ کہیں اور لے جاؤ، میں نہیں خریدوں گا۔ عورت رونے لگی، کہنے لگی مجھے بس 3 ہی چاہیے، مجھے 10 درہم نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ تالے والا کہتا ہے نہیں، میں اس کنڈیشن پہ خریدوں گا کہ میں 10 درہم دوں گا تب یہ تالا لوں گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس وقت پریشان ہوں، ٹھیک ہے لاؤ 10 درہم دے دو۔ اس نے 10 درہم لیے، تالا اس کو دیا، یہ عورت تالا لے کر کے گئی، تھوڑی دور آگے بڑھی، پھر واپس آئی۔ جیسے ہی واپس آئی تالے والا کہتا ہے کہ ماں کیا یہ پیسے کم لگ رہے ہیں، تالا واپس لینے آئی ہو؟ کہنے لگی نہیں، میں تالا واپس لینے نہیں آئی ہوں، میں تم نے میری مدد کی ہے، میں نے سوچا تمہاری دکان میں اتنے خوبصورت سید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اولاد زہرا ہیں، میں دعا کر دوں کہ اے اللہ ہمارے زمانے کے امام کو تجھ سے راضی کر دے۔ اللہ اکبر، ہمارے امام زمانہ کو تجھ سے راضی کر دے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، امام زمانہ نے کہا آمین، تالے والے نے کہا آمین، احمد نے کہا آمین، سب نے آمین کہا۔ عورت دعا دے کر چلی گئی۔ جیسے ہی عورت ادھر گئی، ادھر امام زمانہ نے احمد کی طرف دیکھا اور کہا احمد اتنے حج کر ڈالے، اتنی دعائیں مانگ ڈالی، اگر کسی مومن کی اسی طرح مدد کرتے اور اتنے ایماندار بن جاؤ تو تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں، ہم خود تم سے ملنے آ جائیں گے۔ غور کیا آپ نے؟ ہم خود تم سے ملنے آ جائیں گے، اتنے ایماندار بن جاؤ اور اتنا مومنوں کی مدد کرنے کا خیال دل میں رکھو۔ جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر، کمال کی ہے نا شہزادی۔ یہ شہزادی کے لیسنز ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، شہزادی نے بڑے پوری زندگی درس سے لیسن سے بھری ہوئی جناب سیدہ کی 18 سال کی زندگی، لیکن یہ 18 سال کی زندگی میں سیدہ کا ایک نوحہ میں سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو دل منہ کو آتا ہے۔ کیا؟ مصلی پر بیٹھ کر کہتی تھی اللہم اجل وفاتی سریعا، میرے اللہ مجھے جلدی موت دے دے۔
اللہ، دنیا نے اتنا ستایا تھا. ابھی میں مصائب پر نہیں آیا ہوں، 2-3 جملے اور آپ کو سناؤں گا، پھر میں غم کے بیان پر آؤں گا. سیدہ نے کیا کیا لیسنس دیے، سیدہ کی زندگی کا لیسن. اللہ اکبر. رسول کا صحابی رسول کے ساتھ ساتھ رسول کے گھر میں آ گیا، فاطمہ کے گھر میں آیا، لے کر آئے ہیں رسول اللہ. جناب سیدہ کہتی ہیں بابا ٹھہر جائیے، میں پہلے چادر اوڑھ لوں. رسول دروازے پر فرماتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، بیٹی یہ اندھا ہے. شہزادی فرماتی ہیں کہ وہ اندھا ہے لیکن مجھے تو دکھائی دیتا ہے. غور کیا آپ نے؟ یہ حجاب کا لیسن دیا ہے شہزادی نے. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں حجاب کا خیال رکھو. اور یہ جو تھوڑے سے بال کھولے جاتے ہیں نا، یہ بے حجاب عورت کی پہچان ہے. وہ عورت بھی بے حجاب ہے کہ جس کے تھوڑے سے بال کھلے ہوئے ہوں. ایک بال بھی کھلا ہوا ہو تو بے حجاب ہے. ہاں، بے حجاب ہونے کے لیے 1000 بال کھولنے کی ضرورت نہیں، پورا اسکارف ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بال بھی کھلا ہو تو وہ عورت بے حجاب ہے. بے حجاب ہے، اس نے کیا ہی نہیں حجاب، اس کے سر پر ہے ہی نہیں حجاب. سنیے گا عزیزان محترم، مجھے آج اس پر بھی آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے. فاطمہ کس سے راضی ہیں؟ اور جس سے فاطمہ راضی نہ ہو اس سے نہ رسول راضی ہے نہ اللہ راضی ہے. فاطمہ کس سے راضی ہے؟ سنیے. ایک عورت تھی ایران کی رہنے والی. آپ نے دیکھا ایران کے بعض شہروں میں حجاب کیسا ہے؟ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا. تہران وغیرہ میں خاص کر کے اتنا بال کھول کر کے وہ سمجھتی ہیں کہ حجاب ہو رہا ہے. یہ کون سا حجاب ہے؟ کون سا حجاب ہے یہ کوئی حجاب نہیں ہے. قاعدے سے حجاب کیجئے. اگر آپ کے تھوڑے سے بال کھلے ہوئے آپ حجاب کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور حجاب کا مذاق اڑانا مطلب فاطمہ کا مذاق اڑانا. اللہ اکبر. میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا ہے، یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. فاطمہ کا مذاق مطلب رسول کا، اللہ کا مذاق اڑانا. یہی تو ہے. حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو بار بار گناہ کرے وہ ایسا ہے جیسے اللہ سے مذاق کر رہا ہے. بار بار گناہ کر کے بار بار توبہ کرنے والا. بار بار گناہ، بار بار توبہ توبہ، بار بار گناہ، بار بار توبہ توبہ. یہ ایسا ہے جیسے اپنے اللہ سے مذاق کر رہا ہے. اسی طریقے سے توجہ، پلیز توجہ میری طرف رکھیے گا. جو عورت حجاب میں تھوڑے سے بھی بال کھولتی ہے وہ حجاب کا مذاق اڑا رہی ہے. ہاں، گنہگار ہے. ٹھیک سے حجاب کیجئے، قاعدے سے حجاب کیجئے، اپنے بچوں کو بھی کرائیے. سنیے گا. ایران کی ایک عورت تھی، اس نے ایک مولانا ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. مجلس مطلب ایسی مجلس نہیں، وہاں پر روز لیکچرز ہوتے ہیں. ایک ایک ٹاپک ہوتا ہے، کسی دن نماز کا، کسی دن صدقے کا، کسی دن روزے کا، کسی دن حجاب کا. تو ایک دن وہ حجاب کے ٹاپک پر لوگوں میں تقریر کر رہے تھے. عورتیں پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے بتایا کہ جو حجاب نہیں کرتا اس کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا. جو عورتیں اپنے سر کے بالوں کو کھلا رکھتی ہیں، سر کے بالوں سے پکڑ کر کے لٹکایا جائے گا، جہنم کی آگ انہیں جلائے گی. ساری باتیں انہوں نے پڑھ ڈالی. جب پڑھ چکے تو ایک عورت اٹھی پیچھے سے، کہنے لگی مولانا صاحب آپ نے جو باتیں پڑھی بالکل سچ پڑھی، لیکن ان لوگوں کو لگے گا کہ شاید یہ باتیں صرف فرضی باتیں ہیں. میں آپ کو سچا واقعہ سناتی ہوں. مولانا صاحب نے ایک جملہ پڑھا کہ جو عورت بے حجاب ہے وہ کچھ بھی اچھا کام کر ڈالے فاطمہ اس سے راضی نہیں ہے. اس جملے پر وہ عورت کہتی میں آپ کو بتاتی ہوں. سنیے، ہمارے علاقے میں قاعدہ ہے کہ ہم ہمیشہ جناب سکینہ کے نام پر سفرہ کرتے ہیں. سنیے گا، جناب سکینہ کے نام پر سال میں ایک دن سفرہ کرتے ہیں، سب کو کھانا کھلاتے ہیں. میری ایک بیٹی، ہمارے گھر میں ہمیشہ نماز ٹائم پر پڑھی گئی. میں، میرا شوہر، بچے سب ٹائم پر نماز پڑھتے تھے. ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی گئی، ہمیشہ حجاب کیا گیا، ہمیشہ صدقہ دیا گیا، غریبوں کی مدد کی گئی، سب کچھ کیا گیا. اور ہر سال جناب سکینہ کے نام پر سفرہ کرتے تھے. سنیے گا، وہ کہتی ہے میری بیٹی کی شادی، اب میری بیٹی جو کام میرے گھر میں کرتی تھی وہ سسرال جا کے بھی کرتی تھی. نماز ٹائم پر، روزہ رمضان میں اچھی طرح سے، صدقہ چیریٹی سب کچھ کرتی تھی، حجاب قاعدے سے کرتی تھی. لیکن جیسے ہی پیسہ آیا اس کا حجاب تھوڑا سا پیچھے چلا گیا، اسکارف پیچھے چلا گیا، حجاب پیچھے چلا گیا. بال کھول کر کے ماڈرن ہونے کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ جو جتنا زیادہ بے حجاب ہو وہ سب سے بڑا ماڈرن نہیں، سب سے بڑا جاہل ہے وہ.
یاد رکھیے گا، جو اسلام میں رہے، اسلام کے دائرے میں رہے، سب سے اچھا انسان اللہ کی نظر میں وہی ہے۔ بندوں کی نظر میں آپ اچھے بن گئے، کتنی دیر اچھے بنیں گے؟ اللہ کی نظر میں بن گئے تو کتنے فائدے ہیں، رسول کی نظر میں بن گئے تو کتنے فائدے ہیں، اہل بیت کی نظر میں اچھے بنے تب تو بات ہے نا۔ وہ کہتی اس کا حجاب پیچھے چلا گیا، میری بیٹی بھی میک اپ کر کے اور حجاب کر کے گھومنے لگی، لیکن سفرہ کرتی تھی۔ جب سفرے کا ٹائم آیا میری بیٹی نے ہمیں بلایا، پورے فیملی کو بلایا کہ اب کی آپ کو ہمارے گھر میں آنا ہے اور سفرے میں شرکت کرنی۔ وہ کہتی ہے کہ میں پہنچ گئی، دوسرے دن سفرہ تھا، رات میں جب میں سوئی تو میں نے خواب میں جناب فاطمہ کو دیکھا۔ جناب فاطمہ تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ جو حجاب ٹھیک سے نہیں کر سکتی، میں اس کا نہ سفرہ قبول کروں گی نہ کوئی عمل خیر قبول کروں گی۔ اپنی بیٹی سے کہہ دو۔ کس نے کہا ہے یہ؟ فاطمہ زہرا نے کہا ہے، جن کی مجلس کرنے میری مائیں بہنیں آئی ہیں۔ سنیں اور اچھی طرح سے سنیں اور اپلائی کریں اس بات کو۔ جو حجاب ٹھیک سے نہیں کر سکتی، مجھے اس کی کوئی اچھائی قبول نہیں ہے، کوئی عمل خیر قبول نہیں ہے۔ اب غور تو کیجئے، حجاب کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں ہے، اتنا ہلکے میں لے لیا ہے۔ لوگ اپنی بچیوں کو حجاب نہیں کراتے، بالغ نہیں ہوئی ہیں۔ کل میں نے کہا تھا، کیا سر کس کتاب میں لکھا ہے کہ 8 سال کی بچی کو حجاب کراؤ ہی نہیں؟ کرانا شروع کرو بھائی۔ اور جب بالغ، بہت ساری تو بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں کر رہی ہیں، اور جب ماں باپ سے کہو تو کہتے ہیں ہماری سنتے نہیں ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سنیے گا، امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا مولا میرے بچے جو ہیں بڑے شرارتی ہیں، سنتے نہیں ہیں، مولا کوئی طریقہ بتائیے۔ مولا فرماتے انہیں سمجھاؤ۔ کہنے لگا سمجھا چکا، بہت سمجھایا نہیں مانتے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو بچوں کو ٹھیک کرنا، ان سے دوری اختیار کرو۔ مطلب یہ مطلب میں بتا رہا ہوں، دوری کا لفظ حدیث میں، بات چیت بند کرو۔ جو چیزیں ان کو دیتے ہو نا، ادھر ان کی زبان پر آتا ہے فوری توبہ کریں، اور تمہاری بات ہی ہے۔ امام نے، اہل بیت نے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ دوری اتنی زیادہ بھی نہ ہو جائے کہ تمہارے بغیر رہنے کی انہیں عادت ہو جائے کہ بات نہیں کرتے تو نہ کریں، ہاں ایسا بھی نہ ہو۔ اتنے دن تک رکھو کہ بس وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ جس بچے سے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا، جب اس کے ساتھ یہ بھی ہے وہ آپ کریں گے تو وہ چونکے گا نا، اسے اپنی غلطی ریئلائز ہوگی نا۔ لیکن لوگ کرتے ہی نہیں ہیں۔ امام نے جو طریقہ بتایا آپ ایسے کر کے دیکھیں، کیوں نہیں بچیاں حجاب کریں گی؟ بالکل حجاب کریں گی۔ جب آپ ہر بات ان سے منوا سکتے ہیں تو حجاب کیوں نہیں منوا سکتے؟ ہماری مائیں بہنیں جو ایسی شادیوں میں جاتی ہیں جہاں میوزک ہوتی ہے، کل بھی میں نے کہا تھا آپ سے، آج بھی کہہ رہا ہوں اور بڑے دکھے دل سے کہہ رہا ہوں، آپ زیارت کرنے جاتے ہیں، آپ مجلسوں میں آتے ہیں، اور اس کے بعد جب شادی آ جائے تو ایک دم شیطان کے غلام بن جائیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں گئی ساری عبادتیں؟ کہاں گئی آپ کی ساری اچھائیاں؟ سب برباد ہو جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جا، میں نے کل یہ جملہ کہا تھا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ ان سے رشتہ رکھنا زیادہ ضروری یا اہل بیت سے زیادہ ضروری ہے؟ وہ ہماری شادی میں نہیں آئیں گے، ارے وہ نہ آئیں، اہل بیت تو آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کیا کہا عزیزان محترم؟ یعنی آپ ایک بندے کی، ایک گنہگار کی خوشی کے لیے آپ دین کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے؟ اتنا ہلکا دین تھا آپ کا، دین اتنا چھوٹا تھا آپ کا، ایمان اتنا چھوٹا تھا، ایک رشتہ داری کو باقی رکھنے کے لیے قربان کر دیا۔ ہٹے دین، اب جائیں گے ہم وہاں پر، ہوتی رہے میوزک، ہوتا رہے گانا، ڈانڈیا بھی کھیلیں گے، نہ جانے کیا کیا خرافات شیطانی کام سارے کریں گے، وہ واک بھی کریں گے ہسبینڈ وائف باہوں میں باہیں ڈال کر۔ یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ مسلمان ہیں کہ کیا ہیں؟ یہ کافروں کے کام ہیں۔ یہ کہاں سے آپ نے اپنے اوپر اپلائی کر لیے؟ دین کو اپلائی کرنے میں تو اتنا ٹائم لگتا ہے، اور کافروں کا ماحول اپنے اوپر اپلائی کرنے میں 2 منٹ لگ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایمان ابھی دل میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے کب وہ وقت آئے گا کہ مومنوں کے دل اللہ کے ڈر سے جھکیں گے؟ قرآن پوچھ رہا ہے کب وہ زمانہ آئے گا، کب وہ ٹائم آئے گا؟ یہی وہ ٹائم ہے عزیزان محترم، خود کو بدلنے کا ٹائم ہے۔ امام زمانہ کا ظہور بہت قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ کب امام آ جائیں؟ آپ سوچئے، شادی کی کس کو پتا ہے کہ امام کب آئیں گے؟ ابھی اگلے سیکنڈ میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ بالکل آ سکتے ہیں۔ اعلان ہو سکتا ہے نا کہ امام آ گئے۔ شادی کی میوزک پارٹی میں اعلان ہو گیا کہ امام آ گئے، کس منہ سے ان کے سامنے جاؤ گے؟
کس منہ سے جاؤ گے؟ پوچھ لیا امام نے کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا شادی کی میوزک پارٹی سے آ رہے ہیں، بڑی میوزکیں سن کر کے آ رہے ہیں۔ مولا کیا کس منہ سے امام کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے امام کو؟ میرے عزیزو چھوڑیے ان سب چیزوں کو، بند کیجئے، ختم کیجئے، اچھی طرح سے ایک اسلامی شادیاں کیجئے، اپنی شادیوں کو اسلامی بناؤ تاکہ جو نسل ہو وہ بھی اسلامی ہو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ دکھے دل سے یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں، دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی مجلسیں کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو یا حسین کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو زیارتوں پہ جاتے ہیں، اور یہ شادیاں ان کی، یہ دوسروں کو آپ ہنسنے کا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ عزیزان محترم، امام جعفر صادق نے فرمایا تھا، میرے شیعوں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بات صرف آپ تک نہیں رہتی، امام تک جاتی ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا، میرے شیعوں، ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، رسوائی کا سبب نہ بننا۔ تمہیں دیکھے لوگ تو یہ نہ کہیں کہ یہ ایسا ہے، بلکہ تمہارے کردار اتنا پاک ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کہیں جب اس کا کردار اتنا اچھا ہے تو اس کے امام کتنے اچھے ہوں گے۔ غور کیا آپ نے؟ عزیزان محترم، خود بھی حجاب میں رہیں، قرآن کہہ رہا ہے خود کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ۔ ہمارے مذہب میں اے شیخ اپنی اپنی دیکھ والا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اچھے ہیں تو بس ٹھیک ہے، نہیں، فیملی کو بھی اچھا بنانا ہے۔ بیوی تو وہ ہے جو شوہر کو نمازی بنا دے، عورت تو وہ ہے جو گھر کو ایسے جنت بنائے جیسے سیدہ نے جنت بنایا تھا۔ جناب فاطمہ کی زندگی کے لیسنز ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اتنا پاک گھرانہ، اتنا پاک گھرانہ، اتنا پاک گھرانہ کہ فرشتے آئے تو بچوں کا جھولا جھلانے آ رہے ہیں، ستارہ آئے تو فاطمہ کے دروازے پر آ رہا ہے، جنت کا کھانا آئے تو فاطمہ کے گھر میں آ رہا ہے۔ توجہ ہے آپ؟ دکھایا ہے، ایسے کہتے ہو پاسبل ہے، سب پاسبل کہ گھر کو اتنا پاک بنا دیا۔ اب سنیے عزیزان محترم، یہ بات تو مجھے آپ سے کہنی تھی جو میں نے کہہ دی، اب سنیے گا۔ فاطمہ کا احترام، رسول نے کیا فرمایا؟ جو فاطمہ کو راضی کرے اس نے مجھے بھی راضی کیا، اللہ کو بھی۔ مطلب کیا ہوا؟ جو فاطمہ کو دکھی کرے اس نے رسول کو بھی دکھی کیا، اور کس کو؟ اللہ کو بھی ناراض کیا۔ یہی تو ہے نا؟ اب سنیے، رسول اللہ، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ شیطان بھی راضی، رحمان بھی راضی، قاتل بھی اچھا، مقتول بھی اچھا۔ یہ دوغلی پالیسی نہیں چلتی ہمارے یہاں اسلام میں، بالکل نہیں۔ آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا آپ کس کے سائیڈ میں ہیں، اہل بیت کے سائیڈ میں یا ان کے دشمن کے سائیڈ میں، کس طرف ہیں آپ، ڈکلیئر کرنا پڑے گا، ہے نا؟ اسی لیے تو ہمارے یہاں رکھا گیا تولا اور تبرا۔ جی ہاں، اب سنیے، رسول اللہ کی خدمت میں دو لوگ لڑتے ہوئے آئے، ہسبینڈ وائف، دونوں کا رنگ کالا تھا، لڑتے ہوئے آئے۔ اب یہاں سے میں آپ کو فضائل پہ لے کے چل رہا ہوں ادھر، کہ فاطمہ کو جس نے ناراض کیا، فاطمہ نے زندگی بھر اس سے باتیں نہیں کی۔ جس نے فاطمہ کا دروازہ جلایا، یہی تو ہے نا، جس نے فدق چھینا، فاطمہ نے زندگی بھر اس سے بات، دنیا سے چلی گئی لیکن بات نہیں کی، بات نہیں کی۔ دنیا ہم سے کہ اللہ اکبر، آج دنیا ہم کو کافر کیوں کہتی ہے؟ ہم نے کیا جرم کیا ہے بھائی؟ کافر اس لیے ہو کیونکہ تم صحابی کو نہیں مانتے، تم نے صحابیوں کا دل دکھایا ہے، کافر ہو۔ اچھا بھائی، صحابی کا کافر صحابی کا دل دکھائے تو کافر، اور صحابی زہرا کا دل دکھائے، ارے کہاں چلے گئے بھائی؟ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ کوئی مسلمان فاطمہ زہرا کا دل دکھائے تو پکا مسلمان، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اب سنیے، ہسبینڈ وائف لڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، 2 سال کا بچہ ساتھ میں لیے ہوئے، 2 سال سے گھر میں جھگڑے، ایک ہی بات کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں بات کون سی ہے؟ فیصلہ کرانے آئے رسول اللہ کے پاس۔ رسول فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ شوہر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں کیوں؟ کہنے لگا کہ دیکھیں میرا بھی رنگ کم ہے، کالا ہوں، میری بیوی کا بھی رنگ کم ہے، وہ بھی کالی ہے، بچہ گورا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہمارا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، بیوی کی۔ رسول اللہ نے بیوی سے پوچھا کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔
میں ایک شریف عورت ہوں، پاک دامن عورت ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، یا رسول اللہ میں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے۔ رسول اچھا وہ کہہ رہا ہے بے ایمانی کی، یہ کہہ رہی بے ایمانی نہیں کی، میں ایماندار عورت ہوں، اچھی عورت ہوں، میں نے کبھی کسی نامحرم سے کوئی تعلق نہیں پیدا کیا، نہیں جوڑا، یہ بچہ اسی کا ہے۔ اب اللہ کا کرم ہے، اس نے اس کا رنگ صاف پیدا کیا، گورا پیدا کیا، تو میں کیا کروں اس میں؟ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، رسول بھی بیٹھے ہیں، رسول نے فرمایا سب بیٹھ جاؤ، بچہ بھی بیٹھ گیا، ماں باپ بھی بیٹھ گئے۔ رسول فرماتے جاؤ میرے حسن حسین کو بلا کر لاؤ۔ نہیں اب سنیے گا جملہ میں آپ کو کہاں لا رہا ہوں، میرے حسن حسین کو بلا کر لاؤ۔ امام حسن امام حسین چھوٹے سے تھے، جیسے ہی امام حسن امام حسین آئے، باپ بھی اٹھا، ماں بھی احترام میں اٹھی، بچہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سب احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول نے فرمایا سنو، تمہارا بچہ حلال ہے، جائز ہے، تیرا ہی بیٹا ہے، لے کر گھر جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ نے کیسے پہچانا؟ رسول فرماتے یاد رکھو جو میرے حسن حسین کا احترام کرے وہ حلال ہوتا ہے، حرام نہیں ہوتا۔ ارے جو حسن حسین کا احترام کرے جب وہ حلال ہے، جو زہرا کا احترام کرے وہ بھی حلال ہوگا۔ تو اب جو زہرا کو تکلیف دے، دروازہ گرائے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ سوچیے عزیزان محترم، میں نے تو بات کہہ دی، جی بات کہہ دی، میں نے بات کہہ دی، میں نے جو فاطمہ پر نہیں میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو فاطمہ کا قاتل ہو، جو فاطمہ پر ظلم کرنے والا ہو، بھائی ہم اسی سے تو دور ہیں نا، یہی تو جرم ہے، اسی لیے تو کافر کہے جا رہے ہیں، ہے نا؟ اور ہم کو یہ الزام بڑا اچھا لگتا ہے، کوئی کافر کہے اس جرم میں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، برا نہیں لگتا۔ سنیے گا، فاطمہ کے قاتل، اچھا چلیے ٹھیک ہے، حضرت محسن کے قاتل تو ہیں، اتنا چلیے، وہ کہتے نہیں ظلم تو کیا تھا، قاتل آپ نے کیسے کہہ دیا؟ ارے بھائی قاتل کون ہے؟ کس زخم کی وجہ سے فاطمہ کی شہادت ہوئی؟ آپ مجھے بتائیے، زخم دینے والے تو یہی تھے نا، تو ہوئے نا قاتل، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرت فاطمہ کے بھی قاتل، حضرت محسن کے بھی قاتل ہے نا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ان کو مانیے۔ ارے بھائی کیسے مان لیں؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا نا عزیزان محترم، جو حسن حسین کا دل دکھائے، توہین کرے، وہ جائز نہیں، تو جو فاطمہ کی توہین کرے وہ جائز ہے؟ فاطمہ کون بی بی ہے سوچئے تو صحیح۔ ارے فاطمہ کی تو بڑی عظمتیں ہیں، جو فاطمہ کے گھر کی کنیز ہے، دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی۔ ایک واقعہ اور آپ کو سنا دیتا ہوں، آج میں نے صرف آپ کو واقعہ سنا ہے، اور مجھے یقین ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ علم میں اضافہ ہوا آپ کے؟ ایک صلوات پڑھے پھر محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی اگر بس یہ 1-2 منٹ کا واقعہ ہے، پھر میں غم کے بیان پر آ رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے سنا دوں؟ یہ واقعہ فضائل کا واقعہ ہے، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مدینے میں کچھ لوگ، اچھا دیکھیے، ایک ہیرا ہے، بڑا ہیرا، اس کا جو ٹکڑا الگ ہو جائے، دونوں کی کوالٹی ایک ہی ہوگی نا، اس میں بھی چمک تھی تو اس میں بھی چمک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بھی ہیرا، یہ بھی ہیرا ہی کہلائے گا نا۔ رسول نے کیا کہا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہی تو کہا۔ اب مدینے میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے 4-5 لوگ تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ رسول کے اندر تو کوالٹی تھی، رسول پتھر کو ہاتھ پہ رکھتے تھے تو کلمہ پڑھتا تھا، توجہ ہے آپ کی؟ رسول کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، چلو دیکھیں فاطمہ میں یہ کوالٹی ہے کہ نہیں ہے۔ سنیے عزیزان محترم، کچھ پتھر انہوں نے لیے، تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے پتھر لیے ہاتھ میں، لے کر کے آئے، یہ میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا ہے اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، لے کر کے آئے فاطمہ کے دروازے پر امتحان لینے کے لیے کہ جو رسول میں کوالٹی تھی وہ ان میں ہے کہ نہیں ہے، ہاتھ میں چھپائے ہوئے ہیں پتھر، لے کر کے آئے ہیں فاطمہ کے دروازے پر، آواز دی، فضہ دروازے پر آئی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہمیں رسول کی بیٹی سے کچھ بات کرنی ہے۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ شہزادی آرام کر رہی ہیں، جو بات ہے مجھ سے بتا دو۔ بھائی توجہ رکھیے گا، میں آپ کو کیا سنانا چاہتا ہوں۔
کہنے اچھا ان کو کرنا کیا تھا؟ یہ پتھر کہنا تھا فاطمہ اپنے ہاتھ پہ رکھیں، اور پھر پتھر کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. کہتے ہیں ہمیں فاطمہ سے کام ہے. جناب فضہ کہتی ہیں کہ شہزادی سو رہی ہیں، میں ان کو نہیں اٹھاؤں گی، جو بات ہے مجھ سے بتا دو. کہنے لگے کہ نہیں اگر سو رہی ہیں تو ہم بعد میں آئیں گے، ہم بعد میں آئیں گے. یہ کہہ کر جانے لگے. فضہ نے آواز دی جا تو رہے ہو، ہاتھ میں جو پتھر چھپا کے لائے ہو وہ تو دکھا دو. کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ فضہ کو دکھایا نہیں، ہاتھ میں چھپائے ہوئے ہیں. کیا کہا؟ کون ہے یہ فضہ؟ جس نے قرآن سے باتیں کی ہیں، قرآن کی زبان میں لوگوں سے باتیں کی ہیں، ہے نا؟ یہ ہے نا فضہ. کیا کہہ رہی ہیں؟ جو پتھر چھپا کے لائے ہو وہ تو دکھا دو. اب یہ حیران، ہم نے تو بتایا بھی نہیں، دکھایا بھی نہیں، انہیں کیسے پتا کہ ہمارے ہاتھوں میں پتھر ہے؟ فضہ نے کہا لاؤ. انہوں نے پتھر آگے بڑھا دیے. فضہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ پہ پتھر رکھ دیے. جیسے ہی رکھے، اب یہ لوگ کہتے ہیں ایسا لگا جیسے ہی پتھر فضہ کے ہاتھ پہ آئے، مکھیوں کے بھنبھنانے کی آواز، مکھیوں کی آواز. وہ کہتے ہیں ہم نے قریب ہو کر سنا تو پتہ چلا پتھر سے آواز آ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ. کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ. یہ کلمے کی آواز پتھر سے آ رہی تھی. توجہ رکھیے گا. جیسے ہی انہوں نے سنا، یہ حیران ہو کر کے پیچھے ہٹے، ایک دوسرے سے بتانے لگے فضہ کے ہاتھ پر پتھر کلمہ پڑھ رہا ہے. ابھی بتا ہی رہے تھے. فضہ نے پتھر سامنے زمین پر ڈال دیے. جیسے ہی ڈالا، پتھر ہیرے کی طرح چمکنے لگے، ہیرے کی طرح چمکنے لگے. اب یہ اور حیران ہوئے، آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم ہی فضہ ہو؟ فضہ کہتی ہیں میں یہی تو بتانا چاہتی ہوں، جب تم کنیز کو نہ سمجھ پائے تو شہزادی کو کیا سمجھو گے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. کنیز کو نہیں سمجھ پائے، ابھی تو کنیز کو نہیں سمجھ پائے ہو. کنیز کیا ہے؟ شہزادی کا امتحان لینے آئے ہو؟ شہزادی کو ٹیسٹ کرنے آئے ہو؟ شہزادی کے ہاتھ پہ پتھر کلمہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ارے یہ معجزہ تو کنیز دکھا سکتی ہے، شہزادی اس سے بہت بالا ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. عزیزان محترم، وہ فاطمہ کتنی عظمتوں والی بی بی ہے فاطمہ. اور وہ فاطمہ روایتوں میں لکھا ہے، وہ شہزادی رسول کے بعد اتنی مظلومہ ہو گئی، اتنی مظلومہ ہو گئی. رسول کا انتقال ہوا. علی اور عباس ابن عبد المطلب، رسول اللہ کے چچا عباس، یہ جنازے کو غسل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ روایتوں میں عباس باہر کھڑے تھے، صرف اندر پانی دے رہے تھے، اور اکیلے مولا علی غسل دے رہے تھے رسول اللہ کو. اتنے میں ایک شور اٹھا کہ لوگ سقیفہ میں جمع ہوئے ہیں، خلافت ڈیسائیڈ ہونے والی ہے، خلافت طے ہونے والی ہے. عباس نے یہ آواز سن لی. عباس بزرگ ہے نا، مولا علی کے چچا ہیں، رسول اللہ کے چچا ہیں. سن لی یہ آواز. عباس نے ایک جملہ کہا. اب میں آپ کو پورا یہ بیک گراؤنڈ بہت شارٹ میں کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، اور پھر سنانا ہے آپ کو مجھے زہرا کا غم. عباس سنتے ہیں کہ باہر چیخ پکار ہو رہی ہے، شور ہو رہا ہے کہ خلافت طے ہو رہی، چلو سقیفہ چلو. اللہ اکبر. علی کی محبت دیکھیے رسول اللہ سے کتنی ہے. عباس نے سنا، فوراً ایک جملہ کہا. کہنے لگے یا علی، آپ سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ باہر آوازیں آ رہی ہیں کہ چلو سقیفہ چلو، خلافت طے کر لی جائے. اے علی، میں بنی ہاشم کا بڑا ہوں، بوڑھا ہوں، بزرگ ہوں. آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. میں بیعت کروں گا، پورا بنی ہاشم تو کرے گا ہی کرے گا. میری جان پہچان ہے ابو سفیان سے، وہ بنی امیہ کا بڑا ہے. میں اس سے کہوں گا، بنی امیہ بھی آپ کی بیعت کریں گے. یہ بات لکھی ہے کتابوں میں. ٹھیک ہے، بات ختم. باقی چھوٹے موٹے جو قبیلے ہیں وہ خود ہی آ جائیں گے. جانتے ہیں علی نے کیا جملہ کہا؟ علی نے ایک جملہ کہا کہ چچا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ رسول کا جنازہ چھوڑ کر کے میں اپنی خلافت کے لیے جاؤں کہ لوگ مجھے خلیفہ مان لیں؟ میں اس وقت آپ سے رسول کے جنازے کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی بیعت کرواؤں خلافت کے اوپر؟
یہ علی سے نہیں ہو سکتا، جب تک رسول کا جنازہ دفن نہ ہو جائے علی یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، سب نے چھوڑ دیا رسول کا جنازہ۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہیں علی نے جنازہ دفن کیا۔ جنازہ دفن کرنے کے بعد اب روایتیں بتاتی ہیں دوسرا دن ہو گیا، خلافت طے ہو گئی، ادھر سقیفہ میں طے ہو گئی۔ علی دوسرے دن جب رات آئی، آج دفن کیا ہے نا، دوسرے دن جب رات آئی، میں آپ کو بتاتا ہوں فاطمہ سے دشمنی کیوں تھی۔ جب دوسرا دن آیا، رات آئی، علی نے ایک ناقہ منگایا، ایک اونٹ منگایا، اس پر محمل رکھوائی، محمل رکھوا کر جناب فاطمہ سے فرماتے ہیں فاطمہ آپ اس میں بیٹھیے، چلیے چلتے ہیں، جتنے بھی مدینے کے بڑے لوگ ہیں ان کے دروازے پر چل کر کہیں گے کہ علی سے بیعت کر لو، آپ کہیے گا علی سے بیعت کرو۔ علی کو غدیر میں علی کی خلافت کا اعلان ہو چکا ہے، اس لیے جائیں گے تاکہ یہ لوگ کل قیامت میں یہ نہ کہیں کہ علی آئے نہیں تھے ورنہ ہم تو بیعت کر لیتے، ہم تو تیار تھے۔ علی کو حجت تمام کرنی تھی، سیدہ کو لے کر کے گئے۔ ہاں عزادارو، ایک ایک دروازے پر گئے ہیں، لوگوں نے کہا بڑی دیر کر دی، بڑی دیر کر دی۔ ہاں عزادارو، سیدہ آ گئی، یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی، جن کی خلافت کا اعلان ہوا تھا ان کے کانوں میں پڑ گئی کہ فاطمہ علی کی خلافت کے لیے گئی تھی، اب علی سے دشمنی یہیں سے پیدا ہوئی۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی ہے کہ سب نے بیعت کر لی تھی نا، صرف چند بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، کچھ لوگ تھے جنہوں نے ظاہراً بیعت کی تھی۔ ہاں عزادارو، لوگ علی کے پاس آئے اور آ کر ابھی رسول کے انتقال کے کتنے دن گزرے؟ کل 3 دن، کل 3 دن گزرے ہیں۔ لوگ آئے، میں نام نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں، لوگ آئے ہیں۔ ہاں عزادارو، اس سے پہلے میں ایک جملہ پڑھوں گا اور آپ یہ روایت بیان کرنے سے پہلے اور اس کے بعد پھر اس روایت پر آؤں گا۔ ایران میں ایک مجلس ہو رہی تھی، آپ رونے کے لیے تیار ہیں۔ ہاں عزادارو، ایران میں مجلس ہو رہی تھی، ایک آیت اللہ تھے جو مجلس پڑھ رہے تھے، سارے لوگ رو رہے تھے، عزائے فاطمیہ کی مجلس تھی، جناب فاطمہ کے مصائب ہو رہے تھے، لوگ رو رہے تھے، مجلس ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ایک آدمی تھا جو بیٹھا رو رہا تھا، مولانا اس کے قریب پہنچے اور آگے جا کر پوچھا، اس کے قریب جا کر پوچھا بھائی کیا بات ہے، تم ابھی تک رو رہے ہو، کیا کوئی تکلیف ہے؟ وہ آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا، اپنے آنسوؤں کو پوچھا اور رو کر کہتا ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے اپنی کوئی تکلیف نہیں ہے، میں زہرا کا غم یاد کر کے رو رہا ہوں۔ ارے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے تو اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ارے وہ فاطمہ جس کی ساری پسلیاں، سینے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کس طرح سانس لیتی ہوگی، وہ کس طرح سانس لیتی ہوگی۔ روایتوں میں لکھا ہے فاطمہ جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو ایک ہاتھ پسلی پہ رکھتی تھی اور ایک ہاتھ سے تکبیر کہتی تھی، اللہ اکبر۔ آزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ روایتیں بتاتی ہے کہ 3 دن رسول کی شہادت، رسول کی وفات کا ہوا ہے، لوگ فاطمہ کے دروازے پر آ گئے، روئیے آزادارو، آج آسمان پر ملائکہ رو رہے ہیں، رسول اللہ رو رہے ہیں، علی مرتضی رو رہے ہیں، یہی کہیں امام زمانہ بھی رو رہے ہوں گے، آزادارو، عورتوں میں کہیں فاطمہ بھی رو رہی ہوں گی۔ روز فاطمہ آتی ہے، حسین کا پرسہ لیتی ہے، آج حسین آئے ہوں گے آزادارو اپنی ماں کا پرسہ لینے اور کہہ رہے ہوں گے لاؤ میری ماں کا پرسہ مجھے دو۔ آزادارو، روایتیں بتاتی ہے لوگ آ گئے، فاطمہ گھر میں ہے، علی گھر میں ہے، دروازے کے باہر شور اٹھا اور ایک شور یہی تھا کہ علی کو گھر سے باہر نکالو، سب نے بیعت کی ہے، علی سے بیعت لینی ہے۔ آزادارو، روایتیں بتاتی ہے کہ فاطمہ علی اٹھے، جیسے ہی جانے لگے فاطمہ فرماتی ہے، جناب فاطمہ فرماتی ہے اے علی آپ نہیں جائیں گے، آپ بیٹھیے میں جاتی ہوں۔ عزادارو، شاید فاطمہ کے دل میں کہیں خیال آیا ہو کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، کم سے کم رسول کا لحاظ کر کے یہ لوگ میرا لحاظ کریں گے۔ عزادارو، فاطمہ دروازے کے پیچھے آئی، کیا بات ہے؟ کہنے لگے علی کو باہر نکالیے، باہر نکالو علی کو، علی
سے بیعت لینی ہے۔ فاطمہ فرماتی علی باہر نہیں آئیں گے۔ عزادار ہو، جیسے یہ جملہ فاطمہ نے کہا نا، لوگوں نے کہا اگر علی نہ آئے تو ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ نے ایک جملہ کہا، کیا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے جس میں رسول کے بچے رہتے ہیں؟ عزادار ہو، بے غیرتوں کو شرم نہ آئی، ایک جملہ کہا گیا، ہونے دو، ہم اس میں بھی آگ لگائیں گے جس میں رسول کے بچے رہتے ہیں۔ آزادارو، بس یہ جملہ کہا، فاطمہ تڑپ گئی، علی باہر نہیں آئیں گے، دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ ایک ملعون نے پیر سے ٹھوکر ماری، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پر آ کر گرا، دیوار اور دروازے کے بیچ میں فاطمہ آ گئی۔ آزادارو، لوہے کی جلتی ہوئی کیل فاطمہ کے پہلو میں گڑ گئی۔ ارے فاطمہ تڑپ گئی، بابا آئیے، آپ کی امت، آپ کی بیٹی۔ اجرکم عند اللہ۔ آزادارو، روایتیں بتاتی ہے لوگ اسی دروازے پر چڑھ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ آزادارو، کل میں نے کہا تھا علی حسین سے بھی زیادہ کچھ جگہوں پر مظلوم نظر آتے ہیں۔ جب تک حسین زندہ تھے کسی میں ہمت نہ تھی خیمے میں داخل ہو جاتا، لیکن ہائے علی کی مظلومی دیکھو، علی کی نظروں کے سامنے علی کے گھر میں دشمن، وہ شیر خدا علی، وہ فاتح خیبر علی۔ آزادارو، دشمن اندر آ گئے۔ روایتیں بتاتی ہے کہ جیسے ہی دروازہ ہٹایا گیا فاطمہ جلدی سے اٹھی۔ روایتیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ آگے بڑھی، علی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آزادارو، جیسے ہی کھڑی ہوئی نا، ایک ملعون تھا جس کا نام تھا قنفذ۔ یہ قنفذ ملعون وہ تھا جس نے ایک کوڑا، ایک تازیانہ مارا، فاطمہ کے بازو پر لگا۔ فاطمہ کے انتقال تک اس کوڑے کا نشان فاطمہ کے بازو پر بنا رہا۔ آزادارو، روایتیں بتاتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسری خلافت کا زمانہ تھا۔ میں یہ جملہ کہہ کے پھر ابھی واپس آؤں گا، سنیے زہرا کی مظلومی۔ آزادارو، دوسری خلافت کا زمانہ تھا۔ اس قنفذ ملعون کو ایک شہر کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، اس کو گورنر بنایا گیا، اور جتنے گورنر تھے اور جو وہاں کا گورنر تھا اس کی پراپرٹی چھین لی گئی۔ جتنے بھی پہلے کے گورنر تھے سب کی پراپرٹیاں چھینی گئی تھی۔ آزادارو، جب اس کو بھیجا گیا تو پوری پراپرٹی اس کے حوالے کر دی گئی۔ سلمان فارسی نے علی سے آ کر کے بتایا، امیر المومنین قنفذ ملعون کو گورنر بنا کر بھیجا گیا ہے اور ساری پراپرٹی اس کو دی گئی ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا علی سر جھکا کر رونے لگے۔ آزادارو، سلمان کہتے ہیں مولا مولا رو کیوں رہے ہیں؟ علی فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے اس کو پراپرٹی، اس کو جائیداد کیوں دی گئی ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ علی فرماتے ہیں اسے انعام دیا گیا ہے اس کوڑے کا جو اس ملعون نے فاطمہ کے بازو پر مارا تھا، فاطمہ کے بازو پر مارا تھا، اس کوڑے کا انعام۔ اللہ اکبر۔ آزادارو، رسول آپ سے راضی ہو، آپ گریا کر رہے ہیں۔ آزادارو، رسول روایتیں بتاتی ہے فاطمہ کے بازو میں تازیانہ لگا، لیکن فاطمہ ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے اور سامنے کھڑی ہے علی کے کہ میرے ہوتے ہوئے تم علی کو لے نہیں جا سکتے۔ اب سنیے آزادارو، روایتیں بتاتی ہے ایک ملعون آگے بڑھا، میں نام نہیں لوں گا، وہ ملعون آگے بڑھا، تلوار نکالی، تلوار کا جو دستہ تھا، تلوار کا جو ہینڈل تھا، دستہ تھا، وہ دستہ فاطمہ کے پہلو پہ مارا۔ اور ایک مرتبہ فاطمہ غش کھا کے زمین پر گری اور ایک جملہ کہا، میرا محسن مر گیا، میرا محسن مر گیا۔ فاطمہ غش کھا کے گری۔ آزادارو، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی، واہ محمد، واہ غربت۔